السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ کیا اللہ نے ایسا حکم دیا ہے کہ اپنی بیوہ عورتوں کا اور اپنے نیک غلام اور اپنے کنیزوں کا جو تنگ دست ہوں تو ان کا نکاح کر دو تو وہ غنی ہو جائیں گے، اور جو نکاح کا مقدور نہیں پاتے ہیں تو انہیں اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اور پھر کیا یہ بھی حکم ہے کہ جو غلام آزادی حاصل کرنا چاہتے ہوں تو ان سے مکاتبت یعنی آزادی کی تحریر کر لو۔ اور پھر کیا یہ بھی حکم ہے کہ اپنی کنیزوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں۔ تو اگر کوئی انہیں مجبور کر بھی دیتا ہے تو اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ تو یہ چند ایک سوالات ہیں جو مروجہ ترجمے سے سامنے آتا ہے، تو آئیے اس کا جواب بھی قرآن ہی میں تلاش کرتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بات ہے بھی یا نہیں۔ اس وقت میرے پاس حافظ نذر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر جو میری فہم ہے میں اس سے واضح کر دوں گا، اور آخر میں یہ بھی وضاحت کر دوں گا کہ یہ آیتیں کس طرح ہر دور میں قابل اتباع رہتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں جو آیتیں دی ہیں تو یہ ہدایت ہر دور کے لیے، کسی مخصوص دور کے لیے، کسی مخصوص خطے کے لیے، کسی مخصوص افراد کے لیے نہیں ہے۔ تو اس کے لیے سورہ نور اور اس کی آیت نمبر آپ 32، 33 اور 34 ان تین آیتوں کو دیکھ لیں، 24 کی 32، 33، 34۔ اور تم نکاح کرو اپنی بیوہ عورتوں کا اور اپنے نیک غلاموں اور اپنی کنیزوں کا، اگر وہ تنگ دست ہوں تو اللہ انہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اور چاہیے کہ بچے رہیں، پاک دامن رہیں وہ جو کہ نکاح مقدور نہیں پاتے، یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اور ان میں جو تمہارے غلام ہوں مکاتبت کچھ لے دے کر آزادی کی تحریر چاہتے ہوں تو تم ان سے مکاتبت کر لو، یعنی آزادی کی تحریر کر لو اگر تم ان میں بہتری پاؤ، اور اس مال میں سے ان کو دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور اپنی کنیزوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں، محض اس لیے کہ تم دنیا کی زندگی کا سامان حاصل کر لو۔ اور جو انہیں مجبور کرے گا تو اللہ ان بیچاریوں کے مجبور کیے جانے کے بعد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور تحقیق ہم نے تمہاری طرف نازل کیے واضح احکام اور ان لوگوں کی مثالیں جو تم سے پہلے گزرے ہیں، اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ ہے وہ مروجہ ترجمہ جس کی وجہ سے یہ سوالات جنم لیتے ہیں، اور ایسے ترجمے کا ملحدین بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں، خاص طور پر جو لوگ قرآن دشمن ہیں تو قرآن دشمنی میں اس قدر آگے نکل جاتے ہیں کہ اللہ کی دشمنی پر اتر آتے ہیں، اللہ کا بھی انکار کر دیتے ہیں، اللہ کی کتاب کا بھی انکار کر دیتے ہیں، اور ان تراجم کی وجہ سے ایسے ایسے سوالات اٹھاتے ہیں جو بیچارہ عام فہم فرد جو ہے، جو کم سمجھ ہیں، یہ لوگ الجھ جاتے ہیں اور ملحدین کی باتوں میں آ جاتے ہیں کہ یہ حق پر ہیں۔ کہیں تو یہ لوگ اوما ملکت ایمانہم کا کنیز ترجمہ کرتے ہیں، اور کہیں یہ امائکم کا بھی ترجمہ کنیز کر رہے ہیں، اور کہیں فتیاتکم کا ترجمہ بھی کنیز کر رہے ہیں۔ تو ایک عجیب بھیڑ چال ہے کہ بس ہمارے بڑوں نے جو لکھ دیا ہے، ہمارے مسلک والوں نے جو لکھ دیا ہے، بس اسی کو آنکھ بند کر کے مان لیا جائے، تسلیم کر لیا جائے، اس پر تدبر نہیں کیا جائے، اس پر غور و فکر نہیں کیا جائے، ان کی غلطیوں کو اجاگر نہیں کیا جائے، آنکھ بند کر کے جو پہلے والوں نے کر دیا اسے تسلیم کر لیا جائے، اسے مان لیا جائے۔ اور جو آنکھیں کھول کر حقیقت بتانا چاہے، جو شعور کو جھنجھوڑ کر رکھ دے اور اللہ کی حق بات کو سامنے لے آئے، اس پر فوری طور پر فتویٰ لگا دیا جائے، یہودی ایجنٹ ثابت کر دیا جائے، اور لوگوں کو ان سے دور رکھا جائے تاکہ وہ اللہ کی ہدایت کی بات کی تہ تک نہ پہنچ سکیں، اور جس دکانداری میں لوگوں نے لگا رکھا ہے بس اس میں لگے رہیں تاکہ ان کا کاروبار چلتا رہے۔ تو بہرحال دیکھیے یہاں در حقیقت بات کیا ہو رہی ہے اور اس کو کیا سے کیا بنا دیا گیا۔ تو اس میں ضمنی سوالات بھی کئی ایک اور آئے ہوئے ہیں جو انہی آیتوں سے تعلق رکھتے ہیں، تو میں تمام سوالات کو نہیں دہراؤں گا کیونکہ جواب انہی 3 آیتوں میں موجود ہے، لہٰذا وہ افراد بھی جن کے سوالات کو میں نے نہیں بتایا ہے وہ سمجھ جائیں کہ ان کے سوالات کے جوابات بھی اسی ہی میں مل گئے ہیں۔
اب آئیے اس کا فہم حاصل کرتے ہیں کہ ہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، اب انہوں نے لکھا ہے تم نکاح کرو بیوہ عورت، ایامہ کا انہوں نے بیوہ عورت کر دیا۔ اب یہ پتہ نہیں بیوہ عورت ہی انہوں نے کیوں بنا دیا یہاں پر۔ اور نکاح کے بنیادی مطلب ہے ایک دوسرے میں جذب ہو جانا، پیوست ہو جانا، اس طرح سے مل جانا کہ کوئی فرق نہ رہے۔ تو بہرحال کیونکہ عام طور پر جو میاں بیوی بنتے ہیں تو وہ تو جنسی طور پر ایک دوسرے سے جذب ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے میں لباس کی قید بھی نہیں ہوتی، اس لیے اس کو بھی نکاح کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کا بنیادی مطلب ایک دوسرے میں پیوست ہونا، جذب ہونا۔ تو یہ دو جماعتیں بھی پیوست ہو سکتی ہیں، کسی جماعت میں کوئی شخص پیوست ہو سکتا ہے، کہیں کوئی اور پیوست ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال ابھی میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، پہلے میں آپ کو لفظی ترجمہ بتا دوں کہ یہ کیا کچھ ہے۔ ایامہ جو ہے وہ بیوہ عورتوں کو نہیں بلکہ جن کے ساتھی نہیں ہوں ان کو کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے بیوہ عورتوں کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن اگر بیوہ مرد ہو تو وہ بھی ایامہ کہلائے گا۔ تو اور وہ پختہ معاہدہ کر لیں جن کے ساتھی نہیں، منکم تم میں سے جس کے بھی ساتھی نہ ہوں۔ تو اللہ نے احکامات مرد اور عورت دونوں کو دیا ہے، کہیں بھی صرف عورتوں کو مخاطب کر کے حکم نہیں دیا گیا یا صرف مردوں کو مخاطب کر کے حکم نہیں دیا گیا کہ وہ احکامات صرف مرد پر لاگو ہوں گے یا صرف عورت پر لاگو ہوں گے، ایسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے احکامات مرد اور عورت سب پر یکساں لاگو ہیں۔ بات ہے اصل اس کی فہم حاصل کرنے کی۔ اس کے بعد ہے وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، اور وہ مکمل صحیح عمل کرنے والے تمہارے تابع داروں میں سے، جو تابع دار ہیں تمہارے، جو فرما بردار ہیں تمہارے، جو ماننے والے ہیں۔ عبد کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو تمہارے ورکرز ہو جائیں۔ تو ہمارے یہاں کیونکہ عام طور پر سرونٹ کو کہا جاتا ہے، ملازم کو کہا جاتا ہے عبد۔ اردو کے معنوں میں آپ کسی آفس میں ملازم ہیں، کسی دفتر میں ملازم ہیں، کسی ادارے میں ملازم ہیں، کہیں نہ کہیں ملازمت کر رہے ہیں، تو یہ بھی عبادکم کہلاتا ہے۔ تو دراصل ہمیں اللہ کی غلامی اختیار کرنی ہے، اللہ کی ملازمت اختیار کرنی ہے۔ تو بات یہاں یہ ہو رہی کہ وہ تمہارے تابع داروں میں سے جو مکمل صحیح عمل کرنے والے ہیں۔ اور پھر وَإِمَائِكُمْ، امائکم کا مطلب کنیز کسی طور پر نہیں بنتا ہے۔ امائکم کہا جاتا ہے وہ باصلاحیت ملازم، یعنی جو تمہارے باصلاحیت ملازم ہوں۔ ان یکونوا، اگر وہ ہو جائیں، فقراء، حاجت مند، یغنہم اللہ، اللہ انہیں بے حاجت کرے گا، نہیں اللہ انہیں بے نیاز کر دے گا، من فضل ہی، اپنے فضل سے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ علم کی وسعت والا ہے۔ ولیستعفف الذین، اور تم جلد عافیت دینے والے ہونے کے لیے ہو ان لوگوں کو، لا یجدون، جو نہیں پاتے ہیں، نکاحن، ایک دوسرے میں جذب ہونا، حتی، یہاں تک کہ یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ انہیں بے پرواہ کر دے، بے نیاز کر دے اپنے فضل سے۔ والذین، اور جو لوگ، یبتغون الکتاب، وہ تلاش کرتے ہیں الکتاب، مما ملکت ایمانکم، اس سے جو تمہیں مانتے ہوئے تمہاری ملکیت میں ہوں، فکاتبوہم، بس انہیں لکھواؤ، انہیں املا کرواؤ، انہیں پابندی کرواؤ، ان علمتم، اگر تم علم رکھتے ہو، فیہم خیرن، ان میں کسی بھلائی کا، واتوہم، اور تم دو انہیں، من مال اللہ، اللہ کے مال سے، الذی آتاکم، جو کہ تمہیں دیا گیا ہے، ولا تکرہوا، اور تم کراہیت نہیں کرو، فتیاتکم، تم میں جو سوالات پوچھنے والے ہیں۔ یہ فتیاتکم بھی کنیز نہیں ہے، جب آتا ہے نا کہ یفتیکم، تو وہاں تو یہ خود کہتے ہیں کہ تم سے پوچھ رہے ہیں، تم سے فتویٰ حاصل کر رہے ہیں، تو یہ بھی وہی مادہ ہے فتایا، جس کا مطلب ہے پوچھنا۔ تو تم کراہیت نہیں کرو، تم میں پوچھنے والے ہیں، علل بغا، خاص بغاوت پر، تو جو بغاوت پر پوچھ رہے ہیں تو ان سے بھی تم کراہیت نہیں کرو۔ ان اردنا، اگر ارادہ ہو ان کا، تحسنا، کہ ہم سے وہ حصار میں آ جائیں، لتبتغوا، تم تلاش کرنے کے لیے ہو، عرض الحیات الدنیا، پیش کرتے ہو دنیا کی زندگی،
وَمَن يُكْرِهْهُنَّ اور جو یہ ان سے کراہیت کرے فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ ان کی اس کراہیت کے بعد سے غفور رحیم رحم سے حفاظت کرنے والا ہے۔ وَلَقَدْ انزلنا اور یقیناً ہم نے نازل کیا یا ہم سامنے لے آئے الیکم تمہاری طرف آیات مبینات آیتیں بیان کی ہوئی، آیتیں واضح کی ہوئی، آیتیں کھول کر بتائی ہوئی، وہ مثلا اور مثال من الذین خلو من قبلکم ان لوگوں سے جو تم سے پہلے سے گزر گئے، وموعظۃ اور نصیحت ہے، یہ واعظ ہے، یہ نصیحت ہے للمتقین پابندی اختیار کرنے والوں کے لیے، اللہ کے احکامات کی پابندی اختیار کرنے والوں کے لیے، اللہ سے بچنے والوں کے لیے، تو اس لیے اس کو پرہیزگاروں کے لیے بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ تو تھا اس کا لفظی ترجمہ۔ اب میں آپ کو پہلے اس کا رواں ترجمہ بتا دوں، پھر اس کے بعد اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ کس طرح یہ آیتیں ہمہ وقت قابل اتباع رہتی ہے، قابل ہدایت ہے۔ اور تم میں سے جن کے ساتھی نہ ہوں وہ پختہ معاہدہ کر لیں اور مکمل صحیح عمل کرنے والے تمہارے تابع داروں اور تمہارے باصلاحیت ملازموں میں سے، اگر یہ کہ وہ حاجت مند ہوں جائیں تو اللہ انہیں اپنے فضل سے بے پرواہ کر دے گا، اور اللہ علم کی وسعت والا ہے۔ اور تم انہیں جلد عافیت دینے کے لیے ہو جو لوگ پختہ معاہدہ نہیں پاتے، یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے بے پرواہ کر دے۔ اور جو لوگ الکتاب تلاش کرتے ہیں اس سے جو تمہیں مانتے ہوئے تمہاری ملکیت میں ہوں، بس تم انہیں کتابت کرواؤ یا تم انہیں پابندیاں کرواؤ اگر تم ان میں کوئی بھلائی کا علم رکھتے ہو، اور تم انہیں اللہ کے مال میں سے دو وہ جو کہ تمہیں دیا گیا ہے، اور تم کراہیت نہیں کرو، یعنی تم ناپسندیدگی اختیار نہیں کرو، بس تم خاص بغاوت کرنے پر انہیں بتاؤ اگر ان کا ارادہ تمہارے حصار میں رہنا ہو، تم دنیا کی زندگی پیش کرنا تلاش کرنے کے لیے ہو، اور جو ان سے یہ کراہیت کرے بس بے شک اللہ ان کی اس کراہیت کے بعد رحم سے حفاظت کرنے والا ہے۔ اور یقیناً ہم نے تمہاری طرف بیان کی ہوئی واضح آیتیں نازل کی ہیں، اور ان لوگوں میں سے مثالیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور پابندی اختیار کرنے والوں کے لیے نصیحت جمع ہے، یعنی اس میں نصیحت ہے یا نصیحت کی کتاب ہے۔ تو واعظ کہتے ہیں نصیحت کو، اور جب اس میں میم لگ گیا آگے موعظۃ تو جس میں نصیحتیں جمع ہے، تو نصیحت کتاب میں ہی جمع ہوتی ہے۔ تو یہ تھا اس کا رواں ترجمہ۔ اب دیکھیے کہ اللہ حقیقت میں بات کیا کہہ رہا ہے اس کو سمجھیں۔ سب سے پہلے جو اللہ کہہ رہا ہے کہ پختہ معاہدہ کریں، تو تم میں سے جن کے کوئی ساتھی نہ ہو وہ بھی پختہ معاہدہ کر لیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو تنہا ہو جاتے ہیں، آپ آج کی ہی مثال دیکھ لیں، بھرے پورے خاندان میں رہنے والا، بہترین محفل کی جان رہنے والا، جب خالص اللہ کی بات کرنا شروع کرتا ہے تو اس کے وہ ساتھی جو اسے محفل کی جان سمجھتے ہیں وہ بھی پیچھا چھڑاتے ہیں، وہ بھرا پورا خاندان وہ سب اس سے نالا رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہماری رشتہ داری ثابت نہ ہو، دور دور ہو جائیں، کہتے ہیں نہیں جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جب خالص اللہ کی بات کوئی سمجھ کر اس پر عمل کرنا چاہتا ہے تو اس پر بڑی کٹھنائیاں گزرتی ہیں، لوگوں کے تانے تشنے برداشت کرنے پڑتے ہیں، فتویٰ الگ برداشت کرنا پڑتا ہے، کبھی پرویزی کا، کبھی قادیانی کا، اور کبھی کافر اور مشرک کا بھی۔ تو بہرحال ان کو خندہ پیشانی سے قبول کرنا ہے اور دلائل کے ساتھ ہی رد کرنا ہے۔ تو اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ پختہ معاہدہ کر لیں، تم میں سے جو کوئی ساتھی نہیں رکھتا ہو، جس کا کوئی بھی ساتھی نہیں ہے تو وہ بھی کم از کم جو اللہ کے ماننے والے ہیں ان سے آ کر پختہ معاہدہ کر لے۔ اور جو اللہ کا ماننے والا ہوتا ہے پھر وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ کہاں سے آیا ہے، کیوں آیا، کیونکہ بات اللہ کی ہو گئی، دونوں ایک ہم خیال ہو گئے کہ دونوں اللہ کے تابع دار ہیں، لہٰذا وہ پختہ معاہدہ کر لیتے ہیں، چاہے وہ جماعت کی صورت میں ہو
انفرادی سطح پر ہو یا اجتماعی سطح پر ہو، کچھ بھی ہو، تو وہ لوگ معاہدہ کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ پختہ معاہدہ کر لیں تم میں سے جو لوگ ساتھی نہیں رکھتے ہیں۔ اس کے بعد تمہارے تابع داروں میں سے جو مکمل صحیح عمل کرنے والے۔ اب یہ جو تابع دار کی بات ہے، تو یہ آپ اگر گھر کے سربراہ ہیں تو آپ دیکھیں سب آپ کا تابع دار ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ گھر کے باپ ہیں، تو بچے بیوی سب آپ کے تابع دار ہیں، آپ کی بات کو فوراً مانتے ہیں، تو یہ آپ کے عبد ہیں، یعنی آپ کی بات ماننے والے ہیں اور آپ کی خیر خواہی بھی چاہتے ہیں، آپ کے حق میں کھڑے بھی رہتے ہیں۔ اسی طرح اگر کہیں سربراہ دادا ہے تو وہ بیٹا پوتا پوتی سارے پورے خاندانی اس کے ایک ساتھ ہوتے ہیں، لیکن کم سے کم کہیں اگر ہے تو میاں بیوی ہیں تو وہ بھی تابع داری اختیار کرتے، ایک کو سربراہ بنا لیتے ہیں۔ عام طور پر ہمارا معاشرہ کیونکہ مردوں کا معاشرہ، لہذا مرد ہی سربراہ رہتا ہے تو عورت اس کی تابع دار ہو جاتی ہے۔ تو ایسے بھی وہ تابع دار جو مکمل صحیح عمل کرنے والے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی پختہ معاہدہ کریں۔ اور پھر وہ امائکم جو ہے وہ تمہارے وہ ملازم جو باصلاحیت ہیں، آپ کے انڈر میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، اگر آپ اس کو انفرادی سطح پر لیں، گھر کے اندر نوکر چاکر جو آپ کے ہوتے ہیں، جہاں ہوتے ہیں، جہاں نہیں ہوتے ان کی بات ہی نہیں ہے، جہاں ہوتے ہیں مثلا ڈرائیور ہے، باورچی ہے، اسی طرح گھر کے کام کرنے والے ملازمین ہیں۔ اگر آپ کسی ادارے میں ہیں تو ارادے میں جو اس ادارے میں جو لوگ ملازمت کرتے ہیں اور آپ ان کے سربراہ ہیں تو وہ آپ کی تابع داری کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہر ایک جگہ جس کے ملازم نہیں ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں، تو جو بھی باصلاحیت ملازم ہیں وہ بھی پختہ معاہدہ کر لیں۔ اور یہ کہ وہ سب اگر حاجت مند ہیں، فقراء کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تنگ دست ہیں، ان کے پاس مال کی کمی ہے، فاقے پڑ رہے ہیں، نہیں، یہ فقراء یہ نہیں ہے۔ فقر اللہ اس کو کہتا ہے جو حاجت مند ہے، جو چاہتا ہے، جو خود سے نظام بنا نہیں سکتا، نظام کا طلبگار ہے۔ بھلے اس کے پاس دنیاوی دولت موجود ہو، روپے پیسے کی ریل پہ لو، کھانے پینے والا ہو، لیکن وہ نظام اور سسٹم کا وہ طلبگار ہے، تو وہ فقراء میں ہی کہلائے گا، یعنی فقر والا ہی کہلائے گا، غنی نہیں کہلائے گا۔ تو اگر وہ حاجت مند ہیں، اللہ انہیں غنی کرے گا، اللہ انہیں بے پرواہ کرے گا اپنے فضل سے۔ اللہ کا فضل، اللہ کی کتاب موجود ہے، اس کتاب کے ذریعے آپ اس کے احکامات کو سمجھیں، اس کے نظام کو سمجھیں، اس کو نافذ کرنے کی طرف آئیں۔ تو جو لوگ حاجت مند ہیں ایسے نظام کے، ایسے ریاست کے، ایسے قوانین کے، ان کو بھی مل جائے گا، وہ بھی بے پرواہ ہو جائیں گے، وہ بھی حاجت مند نہیں رہیں گے اللہ کے فضل سے۔ اور ایسا کس لیے؟ کیونکہ واللہ واسع علیم، اللہ علم کی وسعت والا ہے، اللہ سے زیادہ علم کی وسعت والا کوئی بھی نہیں۔ اللہ نے بڑی کشادگی کے ساتھ علم دے رکھا اور اس نے بتا دیا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ان لوگوں کو جلد عافیت دینے کے لیے رہو جو پختہ معاہدہ کرنا نہیں پاتے ہیں، جو کسی سے معاہدہ نہیں کر پا رہے ہیں، ان کی یہ آپ کہہ لیں کہ شاید مزاجی طور پر ہم آہنگی نہ ہونے کی وجہ سے، یا وہ ایسے بھرے پورے معاشرے سے آئے کہ وہاں سے آ کر آپ کے ساتھ ابھی وہ رہ نہیں پاتے ہیں، پختہ معاہدہ نہیں کر سکتے، وہ اپنے خاندان کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے ہیں، ادھر بھی رہنا چاہتے ہیں، ادھر بھی رہنا، تو ایسے لوگ بھی ہیں۔ یعنی ہر وہ شخص جو پختہ معاہدہ کرنا نہیں چاہ رہا، جو نکاح میں نہیں آنا چاہ رہا ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، یعنی وہ پختہ معاہدہ، جذب ہونے والا معاہدہ نہیں پا رہے کرنا، کب تک؟ یہاں تک کہ یغنیہم اللہ من فضلہ، یعنی حتی یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ اللہ انہیں بے پرواہ کر دے اپنے فضل سے، یعنی یہاں تک کہ اللہ سے ان کے لیے بھی آئین واضح ہو جائے، ان کے لیے بھی نظام واضح ہو جائے اور وہ سب کچھ آ جائے اللہ کے فضل سے، نہیں اللہ کے فضل، اللہ کی کتاب موجود ہے۔ تو جو لوگ اس طرح معاہدہ کرنا نہیں پا رہے ہیں آپس میں کسی بھی وجہ سے، تو وہ بھی بے پرواہ ہو جائیں اور اللہ کے فضل سے ان کو بھی وہ سسٹم مل جائے، وہ نظام مل جائے کہ وہ غنی ہو جائیں۔ آگے اللہ اس کی مزید وضاحت خود ہی کر دے رہا ہے اسی آیت میں ہی، کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں، کہ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، یعنی وہ لوگ جو الکتاب تلاش کرتے ہیں اس سے جو تمہیں مانتے ہو تمہاری ملکیت میں، تمہیں مانتے ہیں تمہاری ملکیت میں بھی موجود ہیں، لیکن وہ اللہ کی کتاب سے تلاش کر رہے ہیں کہ اللہ کیا نظام دے رہا ہے، ہم اس کی تابع داری کریں، ہم اس کے لیے معاہدہ کریں۔ کسی شخصی غلامی میں جانے کے بجائے ہم اللہ کے نظام کے غلام بنیں۔ تو وہ لوگ وہ تلاش کرتے ہیں الکتاب، حالانکہ وہ تمہیں مانتے ہوئے تمہاری ملکیت میں ہیں،
تو اللہ کیا کرے کہ فقاتبوہم، پس انہیں پابندی کرواؤ، یا انہیں حملہ کروا دو، انہیں لکھ کر دے دو. کاتب لکھنے والے کو بھی کہا جاتا تو انہیں لکھ کر دے دو، وہ خود لکھ لیں. اگر تم ان میں کوئی بھلائی کا علم رکھتے ہو، اگر تمہارے خیال میں یہ ہے، تم یہ جانتے ہو کہ اس کے اندر بھلائی موجود ہے، تو انہیں ان کی پابندیاں دو، وہ خود ہی اپنی پابندیوں کو سمجھیں گے. اللہ سے کی کتاب سے ان پابندیوں کو سمجھیں گے، کتبہ کو حاصل کریں گے، اللہ نے کیا کیا کتبہ کر رکھا ہے، پھر وہ اپنے پاس انہیں لکھ بھی رکھیں، اس پر عمل درآمد بھی کریں، اس پر پابندی بھی اختیار کریں. اور اس کے بعد وہ کیا کریں گے کہ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور انہیں دو اللہ کے اس مال سے وہ جو کہ تمہیں دیا گیا ہے. اللہ نے مال تمہیں دے رکھا ہے تو تم اس مال سے انہیں بھی دو. اب یہاں دیکھیے بات واضح ہو گئی کہ وہ فقراء بھی مال والے ہیں، کیونکہ وہ فضل سے غنی ہو رہے ہیں، لیکن جب کوئی اور ان کو مانتے ہوئے بھی آ رہا ہے، اور جو لوگ پختہ معاہدے کا ارادہ نہیں کر سکتے ہیں لیکن وہ الکتاب سے تلاش کر رہے ہیں، تو انہیں ان کی پابندیاں دو گے بھی اگر انہیں بھلائی دیکھ رہے ہو، اور انہیں اس مال سے بھی دو گے جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے. اس کے بعد کرے کہ اور تم کراہیت نہیں کرو پوچھنے والوں سے. تم میں جو پوچھنے والے ہیں، تم میں جو سوالات کرنے والے ہیں، علل بیغا، خاص بغاوت پر، جو لوگ بغاوت پر سوال کر رہے ہیں، یعنی وہ فرمانبرداری اختیار کرنے کے لیے سوال نہیں کر رہے ہیں، بغاوت کے لیے سوال کر رہے ہیں. تو اب یہ دیکھو کہ اگر ان میں ہم سے حصار میں رہنے کا ارادہ ہو، سوال تو انہوں نے بغاوت پر کیا کہ دیکھو یہ بات اللہ کی نہیں ہو سکتی. اس وجہ سے آج کے آپ بہترین مثال لے لیں کہ جو آج کے ملحدین کہلاتے ہیں، ان کے سوالات بہت عمدہ ہوتے ہیں، لفظوں کو دیکھ کر معنی کو سمجھتے ہوئے سوالات بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن وہ بیچارے نادانی میں کر رہے ہیں. وہ ان تراجم کو دیکھتے ہوئے جو مروجہ طور پر لکھا ہوا ہے اس میں وہ الجھ جا رہے ہیں، اس سے ان کے سوالات اٹھ رہے ہیں. لیکن اگر ان کا ارادہ ہمارے حصار میں، تمہارے ذریعے ہمارے حصار میں آنا ہو، تحسنا، حسن اس کا مطلب ہے یعنی کہ آپ کے حصار میں رہنا، اور تے آ گیا تم کے لیے، اور آخر میں جو نون آ گیا یہ ہمارے لیے، تو تم سے ہمارے حصار میں رہنا چاہتا ہو. اگر ان کا ارادہ تم سے ہمارے حصار میں رہنا، وہ جو تم سے اتنے سوالات کر رہے ہیں بغاوت پر، کہ یہ سب بظاہر بغاوت نظر آ رہی، لیکن اصل میں ان کا ارادہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے حصار میں آنا چاہتے ہیں، لیکن وہ تم سے سمجھ کر. تو اس کے بعد کہہ رہے کہ لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تم تلاش کرنے کے لیے ہو کہ پیش کرو دنیا کی زندگی. تم اتنے باصلاحیت نہیں ہو کہ وہ تم سے اگر پوچھ رہے ہیں تو تم انہیں دنیا کی زندگی پیش کر رہے ہو. جیسے آج کا ہمارا مولوی ہے، ملا ازم، جو نمازیں پڑھانے والے ہیں، جو علماء ہیں، جو پیسے کمانے والے، اپنی دکانداری چلانے والے، یہ فوراً دنیا کی زندگی پیش کر دیتے، ایسا کرو اور ایسا کرو، یوں مال آئے گا، اور مال ہمیں مدرسے کے لیے دے دینا، مسجد کے لیے دے دینا، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ ارادہ کر رہے ہیں اللہ کے حصار میں جانے کا، اور تم انہیں دنیا کی زندگی پیش کر رہے ہو. تو اس سے ہوتا ہے کیا ہے کہ وَمَن يُكْرِهُنَّ، اور جو یہ ان سے کراہیت کر رہے ہو، تم بظاہر تو بڑی کراہیت کر رہے ہو، دیکھو ایسے ایسے سوالات کرتا ہے، پاگل ہو گیا ہے، ملحد ہو گیا ہے، ان سے ناپسندیدگی کا اظہار کر رہے، کیونکہ وہ تو اللہ کے حصار میں جانا چاہتا ہے، لیکن تم دنیا کی زندگی پیش کر رہے ہو، تو ان سے تم کراہیت کر رہے ہو. تو پھر اللہ کیا کہتا ہے کہ پس بے شک اللہ ان کی اس کراہیت کے بعد برحم سے حفاظت کرنے والا. تم جو ٹھیکیدار بنے ہوئے، تم جو بتانے والے بنے ہوئے، تم جو کہہ رہے ہمارے پاس علم ہے، تم جیسے علم رکھنے والے بھی اگر ان سے کراہیت کرو گے، جو صرف سوالات کر رہے ہیں، بغاوت پر سوالات ضرور کر رہے ہیں، لیکن ان کا ارادہ اللہ کے حصار میں آنا ہو تمہارے ذریعے، تم دنیا کی زندگی پیش کرنا شروع ہو جاؤ، اور تم ان سے کراہیت کرو گے، تم ناپسندی اختیار کرو، تو یاد رکھو کہ اللہ ایسی ایک کراہیت کے بعد رحم سے حفاظت کرنے والا ہے، کیونکہ ان کا قصور نہیں ہے، قصور آپ کا ہوتا ہے کہ آپ سمجھا نہیں پا رہے، آپ فوراً ملحد ہونے کا فتویٰ لگا دے رہے ہیں. اللہ اس کی مزید آگے وضاحت کر دے رہا ہے کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یقیناً ہم تو سامنے لے آئے تمہاری طرف بیان کی ہوئی آیتیں، واضح آیتیں جو موجود ہے، واضح آیت. بیان کہتے ہیں وضاحت کو، اور مبینات جس میں وضاحتیں جمع ہیں، تو اس کتاب کی آیتوں میں وضاحتیں جمع ہیں، تمہارے سامنے آ رہی. جب آپ آیتوں کو کھول رہے ہیں تو یقیناً یہ سامنے آ رہے تمہاری طرف جس میں آیتیں بیان کی ہوئی موجود ہیں. وہ مثلا من الذین خلو من قبلکم، اور مثالیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے سے گزر چکے ہیں، جو لوگ پہلے گزر گئے ہیں، جس میں اللہ بے انتہا مثالیں دے رکھا ہے. فرعون کس طرح سے کر کے گزرا ہے، موسیٰ نے کیسے ہدایتیں دی، عیسیٰ نے کیا کیا،
اور بے انتہا نام جو اس کے اندر موجود جو گزرے ہوئے ہیں اس قرآن کے اندر جو واقعات ہیں، لیکن وہ ہدایت کے لیے، عمل کرنے کے لیے، ماضی کا قصہ سنانے کے لیے نہیں ہے۔ جیسے یوسف کو قصہ بنا کے اس کو ایسی کہانی بنا دیا کہ وہ بالکل ایک ناول بن گیا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس سورہ یوسف میں تو بہترین ہدایت ہے کہ کس طرح سے اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے کیسی جد و جہد کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے جیل بھی جانا پڑتا ہے، لیکن اگر آپ مضبوط ہوں گے، ہدایت میں پختہ ہوں گے تو بالآخر کامیابی مل جائے گی۔ تو بہرحال اللہ نے آیتیں بیان کی ہوئی واضح کر دی ہیں اور مثالیں بھی دے دی تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کی، تو اس میں وہ نصیحتیں موجود ہیں، نصیحتیں جمع ہیں کس کے لیے؟ پابندی اختیار کرنے والے، کہ جو اللہ کے پابند ہونا چاہتے ہیں، جو متقی رہنا چاہتے ہیں، جو اللہ سے بچنے والے بننا، اللہ نے جن سے منع کر دیا ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ جو عمل کرنے کو کہہ رہا ہے وہ اس کی پابندی اختیار کرنا چاہتے ہیں، وہ اللہ کے احکامات کے دائرے میں رہنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے اس میں واض ہے، اس میں نصیحت موجود ہے، وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ تو یاد رکھیے یہ کوئی ایسی بات اس میں نہیں ہے کہ کسی کا نکاح کر دیا جائے تو وہ فقیر ہونے سے بھی پھر غنی ہو جائے گا، اور اس چکر میں یہ لوگ بولے اور شادی کر لو، روایتیں بھی بنا رکھیں کہ اب مزید شادی کر لو پھر تم غنی ہو جاؤ گے، یعنی عورت کے مال پر نگاہ رکھوایا ہوا ہے، جبکہ اللہ ایسا کہہ ہی نہیں رہا۔ تو امید ہے تمام باتوں کی وضاحت ہو گئی ہوگی اور ہر ایک کو اپنا اپنا سوال مل گیا ہوگا۔ پھر بھی کوئی تشنگی ہو، کوئی طلب ہو سوال کی تو بعد میں کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔